عزیزوں، ہم آپ کے سامنے جب بھی لاتے ہیں کوئی ایسا پیغام لاتے ہیں جس سے کہ آپ کو ایک اچھا سبق ملے، ایک اچھی سیکھ ملے۔ ماشاءاللہ آپ کے گھر میں بیوی بچے تو ہوں گے، لیکن ابھی بہت سے بھائیوں کی شادیاں بھی نہیں ہوں گی، لیکن اگر شادی ہو گئی ہے تو ایک بیوی کے اندر 7 نشانیاں حضرت نے بتائی ہیں۔ میں آپ کو مفتی سلمان اظہری صاحب کے ویڈیو، ان کی بیانات الحمدللہ سنواتا رہتا ہوں۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں مولانا یونس رضا رامپوری، انہوں نے بتایا کہ بیوی کے اندر اچھی 7 نشانیاں سن لیجئے، تو آپ چیک کریں کہ آپ کی بیوی میں یہ 7 نشانیاں ہیں یا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اگر نہیں ہو تو پروردگار ان کو نیک صالح آپ کے لیے بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ چلیے جانتے ہیں کہ اچھی بیوی کے اندر وہ کون سی 7 نشانیاں ہوتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر چینل پہ پہلی بار آئے ہوں سلمان رضا ریئیکشن پہ، تو ابھی کے ابھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والے اچھے پیغام آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچتے رہے۔ چلیے سنتے ہیں حضرت نے کیا بتایا ہے اچھی بیویوں کے تعلق سے، کیونکہ ہر گھر میں آج ضرورت ہے بھائی ان چیزوں کی، ہر گھر میں ضرورت ہے۔ نفسی کا عالم ہوتا ہے کچھ گھروں میں، تو اللہ ہدایت نصیب فرمائے تمام ماں بہنوں کو۔ چلیے دیکھتے ہیں حضرت نے کیا بتایا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آئیے گا آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو ایک اچھی بیوی کی 7 نشانیاں بتانے کے لیے جا رہا ہوں جی، جس کے اندر یہ 7 نشانیاں پائی جائیں تو سمجھ جانا وہ ایک اچھے شوہر کی بیوی ہے، اچھے شوہر کی اور اچھی ایک بیوی۔ اچھی بیوی ہے۔ جی ہاں، جی اب آئیے گا وہ اچھی بیوی کی 7 نشانیاں کون کون سی ہیں۔ اگر ہماری اسلامی بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں تو دیکھیے گا، اگر ان میں سے کوئی بھی نشانی آپ کے اندر پائی جائے تو سمجھ جانا آپ اپنے شوہر کے لیے ایک اچھی بیوی ہیں۔ اچھی بیوی، اور اگر کوئی بھی نشانی نہیں پائی جائے تو پھر آپ کوشش کریں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنے کی، تاکہ آپ بھی اپنے شوہر کے لیے ایک اچھی بیوی بن سکیں۔ بے شک۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی اچھے شوہر کے تعلق سے، اچھے شوہر کی 5 نشانیاں میں نے بتائی تھی، تو اس کے اندر بہت سارے ہمارے اسلام بھائیوں کے کمنٹ آئے تھے کہ حضرت اچھی بیوی کی بھی آپ ذرا کچھ نشانی بتا دیجیے گا تاکہ پتہ چل سکے کہ اچھی اور نیک بیوی کون ہوتی ہے۔ تو اسی کو آپ بڑے دھیان سے سماعت کریے گا، ایک ایک نشانی کر کے میں آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں حدیث پاک کے حوالے سے۔ بے شک۔ تو دیکھیے گا، پہلی نشانی کے بارے میں صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اچھی بیوی کی پہلی نشانی ہے کہ وہ نیک ہو۔ کیا ہوتی ہے؟ نیک ہوتی ہے، اور وہ بہت بڑی دنیا کی دولت ہوتی ہے۔ بے شک۔ نیک بیوی سب سے بڑی دولت ہے۔ بے شک۔ اگر آپ کی بیوی نیک ہے تو یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ کیوں؟ آئیے گا حدیث رسول آپ سنیے گا۔ بے شک۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا ایک متاع ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین متاع نیک عورت ہے۔ دنیا کیا ہے؟ ایک سامان ہے، اور دنیا کا بہترین سامان کیا ہے؟ وہ نیک عورت ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ یعنی اگر اللہ کسی کو نیک بیوی عطا کر دے تو یہ دنیا کی سب سے بڑی اس کے لیے دولت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پہلی نشانی کیا ہوئی؟ نیک بیوی دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، نیک بیوی۔ ٹھیک ہے، پہلی نشانی۔ نمبر 2، دوسری نشانی کے بارے میں سنن نسائی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ دوسری نشانی ہے، شوہر کو دیکھے تو شوہر کا دل اپنی بیوی کو دیکھ کر کے خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، شوہر جب بھی اپنی بیوی کو دیکھے تو دیکھتے ہی اس کا دل کیا ہے؟ خوش ہو جائے۔ یہ بھی اچھی بیوی کی نشانی ہے۔ دیکھیے گا حدیث رسول آپ سنیے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کی نیکی یہ ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ عورت کی نیکی یہ ہے کہ جب شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، ہے نا۔ اب آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ بیچارہ صبح کو شوہر گیا کام کرنے کے لیے، اور جب شام کو واپس وہ تھکا ہارا آتا ہے اور اپنے گھر میں جب وہ داخل ہوتا ہے تو بہت ساری ہماری اسلامی بہنوں کی ایسی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ اپنے چہروں کو اتنا موٹا کر لیتی ہیں اور غصے میں رہتی ہیں۔ یہی بات ہے کہ بیچارہ وہ کام سے آیا ہے، نہ اس سے پانی کو پوچھا، نہ کسی چیز کو پوچھا آپ کا دن کیسے گزرا، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، کوئی دقت تو نہیں ہوئی، بس اپنے کاموں کاج میں لگی ہوئی ہیں، منہ موٹا ہے۔ کیوں؟ کہ گھر میں کچھ ہو گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں نہیں کرنے کی ہوتی ہیں۔
अच्छी बीवी वो है जो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि शोहर देखे तो उसका दिल खुश हो जाए, है ना, वो अच्छी बीवी है। हजार गम भी होते हैं ना तो फिर भी शोहर को वो खुश रखती है। बेशक। अच्छी बीवी वो है जो अपने शोहर के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए, अपने शोहर के चेहरे को पर जो है मुस्कुराहट ले आए और शोहर का दिल उससे खुश हो जाए। नंबर 3, तीसरी निशानी आप ज़रा तवज्जो से समाअत करें। जी हज़रत। तीसरी निशानी के बारे में अल्लाह के नबी का फरमान है कि शोहर की हुक्म की फर्मा बरदारी। अगर शोहर किसी भी काम को कहे, कोई भी हुक्म दे तो उसकी फर्मा बरदारी करना, अपने शोहर की किसी भी बात को ना टालना, ये अच्छी बीवी की निशानी है। देखिएगा जैसे कि मुस्नद अहमद के अंदर ये हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत जब 5 वक्त की नमाज पढ़े, कितने वक्त की? 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी इज्जत की यानी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शोहर की इताअत करे तो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो दाखिल हो जाए। ये अल्लाह के नबी का फरमान है। जब शोहर जिससे राज़ी होता है ना, जिसका शोहर जिस औरत से राज़ी होता है तो समझो वो सीधी जन्नत में उसका दाखिला होता है। बेशक। ये सारी चीज़ें बताई हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़े, रोज़े रखे और अपने इज़्ज़त की हिफाजत करे, अपने शोहर की इताअत करे यानी फर्मा बरदारी करे तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि वो जिस जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। ये मकाम है अच्छी बीवी का। तो ये अच्छी बीवी होने की निशानी है। नंबर 4, चौथी निशानी के बारे में लिखा है कि घर की इज्जत और माल की हिफाजत। अच्छी बीवी की निशानी ये है कि वो अपने ये घर की इज्जत की भी हिफाजत करती है और माल की भी हिफाजत करती है। सुनने अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतर औरत वो है जो शोहर के माल और इज्जत की हिफाजत करे, है ना, शोहर के माल की भी हिफाजत करे और शोहर की इज्जत की भी हिफाजत करे। और नंबर 5, 5वीं निशानी जी, सब्र करने वाली बीवी। जो औरत सब्र करती है वो अपने शोहर के लिए अच्छी बीवी होती है जी। अगर उसका कोई शौक पूरा नहीं हो रहा है, घर में तंगी है, घर में गरीबी है, परेशानी है, फिर भी बेचारी वो सब्र कर रही है तो वो अपने शोहर के लिए एक अच्छी बीवी होती है। बेशक। ठीक है। तो इसी के ताल्लुक से ये हदीस पाक है, मिशकातुल मसाबी जिल्द नंबर 2 के अंदर और सफ़ा नंबर 281 पे हदीस पाक है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत अपने शोहर के जुल्म पर भी सब्र करे अल्लाह उसे हज़रत आसिया जैसी बीवी का दर्जा अता फरमाएगा। जो फिरौन की बीवी थी हज़रत आसिया, जो दर्जा उसके जैसा दर्जा उसको अल्लाह पाक अता फरमाएगा। नंबर 6, छठी निशानी, दीन पर चलने वाली बीवी। जो दीन पर मजबूती के साथ चलती है ना, वो एक अच्छी बीवी होती है, अच्छी बीवी की निशानी है। सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत से 4 चीज़ों की वजह से निकाह किया जाता है। कितनी चीज़ों की वजह से? 4। नंबर 1 माल, नंबर 2 खानदान, माल देखकर, नंबर 2 खानदान, नंबर 3 हुस्न और नंबर 4 दीन वाली। तो अब आका ने इरशाद फरमाया कि दीन वाली को इख्तियार करो। लोग क्या करते हैं, माल देखते हैं, हुस्न देखते हैं, ख़ानदान देखते हैं और ये 4 चीज़ों की वजह से निकाह किया जाता है। तो आका ने फरमाया तुम क्या है, दीन देखकर उसको इख्तियार करो, दीन वाली औरत को इख्तियार करो, तुम्हारी भलाई इसी में है ना। दीन वाली औरत को इख्तियार करो। जैसे 4 चीज़ों को देखकर निकाह होता है ना, तो उसमें से आका ने क्या फरमाया कि जो दीन वाली औरत है उस दीन वाली को देख करके आप उसे इख्तियार कर लो, उसे अपना लो, इसी में तुम्हारे लिए भलाई है। बेशक। नंबर 7, 7वें नंबर पर आता है, 7वीं निशानी है शोहर की गैर मौजूदगी में वफादार रहना। ये अच्छी बीवी की निशानी है।
بے شک سورۃ النساء کے اندر اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بس نیک عورتیں وہ ہیں جو اطاعت گزار ہیں اور شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ 7 نشانیاں جو میں نے بتائی ہیں یہ اچھی بیوی کی نشانی، جس عورت کے اندر بھی یہ 7 نشانیاں پائی جائیں تو سمجھ جانا وہ اپنے شوہر کے لیے ایک اچھی اور نیک بیوی ہے۔ بے شک نیک بیوی۔ ٹھیک ہے، ان میں سے کتنی عادتیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں جو میں نے حدیث پاک کی روشنی میں بتائی ہیں، ہماری اسلامی بہنیں نیچے کمنٹ کریں، اور اگر ان میں سے کوئی بھی عادت آپ کے نہیں پائی جاتی ہے، کوئی نشانی نہیں پائی جاتی ہے، تو پلیز آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنے شوہر کی فرما بردار بن جائیں، اور نماز، روزہ، ان تمام چیزوں میں، دین کے کاموں میں آپ لگ جائیں، اور برے کاموں سے آپ بچی رہیں، پردے کا اہتمام کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ساس سسر کی خدمت کریں، اپنے شوہر کی خدمت کریں۔ اللہ کے نبی کا فرمان آپ نے سن ہی لیا ہے۔ اللہ پاک سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تو اس ویڈیو کو آپ اس نیت سے شیئر کر دیں ابھی کہ پتہ نہیں ہماری کون سی ماں اور بہن کے دل میں یہ بات اتر جائے اور وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا شروع کر دے، اگر نہیں کرتی ہے تو۔ ہاں میرے عزیز، اللہ ہی جانتا ہے یا پھر وہ ہماری بہن جانتی ہے کیا اس کے اندر یہ 7 نشانیاں ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر یہ 7 نشانیاں ہیں تو واقعی اپنے شوہر کے لیے میری بہن تو ایک اچھی بیوی ہے۔ اگر آپ نے ان باتوں پر عمل کر لیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین بتائے ہیں آپ کو حضرت نے، بے شک زبان ہماری ہے، حضرت کی ہے، لیکن فرمان اس مالک کائنات کا ہے میرے عزیز، الحمدللہ۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو کبھی بھی چھوٹا یا غیر مناسب نہ سمجھے معاذ اللہ۔ ہاں، کیوں دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ٹل نہیں سکتا۔ دنیا تو ادھر سے ادھر ہو جائے گی، زمین تو آسمان سے مل جائے گی، آسمان زمین سے مل جائے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ٹل نہیں سکتا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آخر تک جو لوگ بنے رہے ہیں ہمیں بتائیں کمنٹ کر کے کہ سلمان بھائی ہم نے مفتی صاحب کا پورا بیان دیکھا ہے۔ آج مجھے بتائیں آپ کہ ہماری ماں بہنوں نے، اور آپ میں سے کتنی ہماری ماں بہنوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے، کتنے بھائیوں نے دیکھا ہے؟ اپنا نام لکھیں، اپنے شہر کا، اپنے گاؤں کا نام لکھ کے بھیجیں، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے 2 یا 3 رشتہ داروں کو ضرور ابھی کے ابھی شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں کوئی نئے پیغام کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، سلمان رضا ریئیکشن پر، یوٹیوب چینل پر۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ہندوستان زندہ باد۔ اللہ ہمارے ہندوستان میں امن اور سکون عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، آمین اللہم آمین۔ مولانا قمر غنی عثمانی صاحب ابھی بھی جیل میں ہیں میرے عزیز، ان کے لیے دعا کروائیں، اپنے بچوں سے دعا کروائیے اپنے بچوں سے دعائیں، ہر نماز میں ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو باعزت بری کر دے۔ جیسے مفتی سلمان اظہری صاحب کو اللہ رب العزت نے باعزت بری کرایا، پروردگار عالم دیا اللہ تو یہ اپنے حبیب کے صدقے میں مولانا قمر غنی عثمانی کو بھی رہا کر دے، رہا کر دے، آمین اللہم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کل کوئی نئے پیغام کے ساتھ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔